السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ہے ترجمۃ القرآن کا فل بک کا پیپر ہوا ہے، وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ حضرات کے بھی پورے نمبر آ سکیں۔ تو یہ 10 MCQs ہیں۔ 10 MCQs بڑے مشہور و معروف ہیں اور یہ سارے ایکسرسائز والے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت آپ کو آتا ہے سورۃ البقرہ، آیت الکرسی کی صورت میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے، اور حضرت عمران نانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ بھی ایکسرسائز والا MCQs ہے۔ سورہ آل عمران میں کس جنگ کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا ذکر ہے، اور یہ حدیث ہے کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں تلاوت کی جائے۔ تو 4 صورتوں میں سورہ بقرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جی۔ اور نجران کا وفد مدینہ آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، یہ بھی جو ہے اس کا MCQs ایکسرسائز کا ہے۔ سورہ انفال نازل ہوئی 2 ہجری میں، اور مکہ والوں کے تجارتی قافلے کے سردار کا نام تھا ابو سفیان، اور سورہ انفال میں تفصیلی ذکر ہے غزوہ بدر کا ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہ 10 MCQs ہیں جو کلیئر ہو گئے ہیں جی۔ باقی آپ کے پاس جو ہے وہ شارٹ کویسچن آپ کے پاس 8 آئیں گے، اور آپ نے 8 میں سے 5 جو ہے وہ کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک شارٹ کویسچن ہے جی کہ حدیث کی روشنی میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت تو بڑی مشہور و معروف ہے کہ جو بندہ رات کو تلاوت کرتے ہوئے اس کو سوتے ہوئے تلاوت کرے گا تو اس کے لیے ساری رات کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا جواب ہے جی۔ اصحاب سبت کون ہیں جی؟ ہفتے وقت کے دن والے یہودی حضرات ہیں، اور انہوں نے کیسے نافرمانی کی؟ تو وہ جو مچھلیاں پکڑنے ان کو منع کیا گیا تھا، اور انہوں نے جو ہیلا بہانہ کر کے اس دن مچھلی پکڑی اور بندر اور خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ یہ وہ والا واقعہ ہے جی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد کب اور کہاں پیش آیا؟ تو یہ شوال کا واقعہ ہے، ہفتے کا دن تھا، اور مدینہ میں احد نامی میدان میں جو ہے وہ آیا ہے۔ اور انفال سے کیا مراد ہے؟ مال غنیمت، اور اسلام سے قبل کیا اس کا جو ہے تقسیم تھا؟ تو جس کے ہاتھ میں جو آ جاتا اسی کی ملکیت ہوتی۔ غزوہ تبوک کا سبب بیان کرنا تھا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت جو ہے وہ روم کے لوگوں کے لیے اور سرحدی علاقوں کے لیے ان کو خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جہاد کی تیاری کی۔ تو ہمارے پیغمبر کو پیشگی اطلاع ہو گئی، اور مسلمان ان کی سرکوبی کے لیے پہنچ گئے تھے، اور یہ بغیر لڑائی کے جو ہے وہاں پر یہ مسلمان وہاں پر پہنچے، اور لڑائی نہیں ہوئی تھی، 1 ماہ تک وہاں پہ رکے رہے تھے۔ مسلمانوں کا قحط کا اور مشکلات کا جو ہے سفر تھا، جیش الاسرہ سے تنگی کا سفر بھی کہا جاتا ہے جی۔ اور اسی طرح آپ کے پاس ہے جی کہ واقعہ مباہلہ پڑھا ہوا ہے۔ نجران کے وفد تھا، 60 لوگ تھے جی، اس میں 14 سردار تھے، 3 بڑے تھے جی، اور ہمارے پیغمبر سے مناظرہ کرتے رہے۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ جو ہے ایک دوسرے کو بددعا دیتے ہیں، تو ہمارے پیغمبر نے اپنے گھر والوں کو جو ہے لے کے گئے، حسنین کریمان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، اور خود تشریف لے گئے۔ تو ان حضرات نے، عیسائیوں نے کہا جی ہم بددعائیں نہیں کرتے، ہم جزیہ دیتے ہیں، آپ ہمیں مہربانی فرمائیں چھوڑ دیں۔ تو یہ واقعہ مباہلہ ہے، یہ آل عمران کے آیت نمبر 61 اس کو کہا جاتا ہے جی۔ آیت مباہلہ بھی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی۔ اور ساتھ یہ ایک 7واں حدیث کی روشنی میں سود کی مذمت، اور نیز سود خوروں کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو جس نے بڑی مشہور و معروف ہے، جو سود کا لین دین کرتا ہے، رزق کھاتا ہے، تو اپنی والدہ سے زنا کرنے کے برابر والی بات ہے۔ اور ہمارے پیغمبر جب معراج پر گیا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک وہ حضرات ہیں، ان کے جو پیٹ ہیں وہ بڑے بڑے ہیں، کمروں کی مانند ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ سانپ اور بچھو چل رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جی کہ وہ جو ہے لوگوں کا مال نہ کھاتے ہیں، یعنی سود کا مال کھاتے ہیں، یہ ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، رکاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور ابن السبیل۔ ورڈ میننگ بتانے ہیں۔ غشاوہ پردہ، لا تحملنا ہم پر بوجھ نہ ڈال، مسومین نشان زدہ، عادان اور دشمن، الادبار پیٹھ، بطرن اتراتے ہوئے، اساکلتم فی الارض زمین پر جو ہے وہ بوجھ کی طرح گر جاتے ہیں، زمین سے چمٹ جاتے ہیں۔ یہ منافقوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کو جہاد کا کہا جاتا ہے تو وہ جو ہے زمین پکڑ لیتے ہیں۔ لا تحزن، نہ ڈریے۔ آگے آپ کے پاس جو ہے وہ آیتیں آ رہی ہیں، تو ان آیتوں میں سے 3 کا ترجمہ کرنا ہے جی۔ ایک جو ہے وہ دونوں کی آیتیں جو ہے وہ سورہ انفال کی ہیں، اور ایک ہے جو ہے وہ آل عمران کی ہے۔ لانگ کویسچن کی بات کریں تو سورہ بقرہ کا تفصیلی سوال لکھنا ہے، اور سورہ توبہ کا تفصیلی سوال، دونوں میں سے ایک لکھنا ہے، 10 نمبر کا یہ سوال ہے۔ تو بچوں نے کوشش کی ہے، ایک پیپر ہے جی، آپ لوگوں کو دکھانا ہے، یہ پورے نمبر والا پیپر ہے،
اس بچے نے شارٹ کویسچن جو ہے وہ ایسے حل کیے اپنا ورڈ میننگ ایسے حل کیے ہیں جی، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا 605 مارکر کا استعمال کیا ہے، بلیک مارکر کا استعمال بھی کیا ہے، اور آگے ورڈ میننگ بھی جو ہے لکھے ہیں، کوئی اوور ریٹنگ اور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس نے عربی لکھی ہے تو عربی میں زیر زبر پیش یعنی آراب اس نے نہیں لگائے، ٹھیک ہے، چل جاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ پریزنٹیشن کے حساب سے اس کے 5 کرنے تھے، اس نے 6 جو ہے لکھ ڈالے ہیں، تو یہ پورے ہو گئے ہیں۔ یہ اس کا شارٹ کویسچن کا پیٹرن ہے جی، اس نے حل اس کو کیا ہوا ہے، کوئی کٹنگ نہیں کی، اور اس کے اندر بھی جو اہم لفظ ہوتے ہیں اس کو اس نے جو ہے وہ بولڈ کر دی ہے، چیک کرنے والے کو سہولت دی ہے۔ مصارف لکھیں، اس نے 8 مصارف کو جو ہے ہیڈ لائنز بنا کر جو ہے وہ دے دیے۔ غزوہ تبوک میں جو اہم بات ہے، کی ورڈ ہوتے ہیں، ان کو بھی اس نے جو ہے وہ اہم طریقے سے پیش کر دیا ہے جی۔ اور آیات کا ترجمہ یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے جی، اس نے جو ہے پیش کر دیا ہے۔ آپ حضرات اس میں سے ان آیتوں کو عربی متن کو بھی آپ ڈاٹ ٹیکنیک سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اضافی کام اس نے یہ کیا ہے کہ آیت ترجمے کے بعد اس نے تصریح بھی کر دی ہے، حالانکہ اس نے تصریح ڈیمانڈ نہیں کی تھی جی۔ لانگ کویسچن کی بات کریں، ایک لانگ کویسچن ہوتا ہے تو اس کو اپنے پوری طرح پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے جی۔ ہر اہم بات کو اس نے جو ہے وہ مارکر کے ساتھ بولڈ کر دیا ہے جی۔ کوئی اس میں غلطی اس نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کم سے کم ہو جی۔ اور یہ دوسرا اس کا صفحہ اس نے اس کو لکھا ہے، اور ساری ریلیونٹ باتیں ہیں تیاری کر کے لکھا ہے۔ سیلف ریٹنگ تو ہو نہیں سکتی، سیلف ریٹنگ کریں گے تو چیک کرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے جی۔ لانگ کویسچن پہ کم از کم اس نے جو ہے وہ آپ کے سامنے 1 2 اور 3 اس نے ورک کے جو استعمال کیے ہیں، تو آپ حضرات کو بھی اتنا جو ہے وہ لکھنا پڑے، اس سے بھی زیادہ بھی جو آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کے پورے نمبر ہیں 50 آؤٹ آف 50 کہ ترجمۃ القرآن کا فل بک کا ہم نے پیپر لیا تھا، تو یہ آپ حضرات کے سامنے پیپر بھی حل کر کے دیا ہے، اور آپ کو ماڈل پیپر بھی دکھایا ہے۔ آپ حضرات بھی محنت کریں اور تاکہ آپ کے بھی پورے نمبر آ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔